بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں کورسرا پر گوگل کے ماہرین کے ذریعے اے آئی کا کورس پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کہ مسلمان تاجروں کی تو ہمیشہ سے یونیک ایک کریکٹرسٹکس رہی ہے کہ وہ ہمیشہ انوویشن کو اور نئی پروڈکٹس کو متعارف کراتے تھے۔ آپ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس آلات جدیدہ کے نام سے کتاب پڑھیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ اسپین میں اور شام میں مسلمانوں نے کتنی نئی نئی ایجادات کی بزنس لائن کے لحاظ سے، اور کیسے انڈسٹری کو فروغ دیا کہ کپڑے کی تجارت ہو، برتنوں کی تجارت ہو، پالش انڈسٹری ہو، پرنٹنگ پریس ہو، ہر ایک کو مسلمان تاجروں نے آگے بڑھایا۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا BBC ریڈیو 3 کی ایک سیریز ہے مسلمانوں کا سنہری دور، جس کا وہ ٹائٹل انہوں نے باندھا کہ جب یورپ میں سرکنڈوں اور کھالوں میں لکھا جاتا تھا تو عربوں نے کاغذ کو متعارف کرایا۔ یعنی اگرچہ کاغذ 2000 سال پہلے چائنا میں انوینٹ ہوا، لیکن وہ اسی جگہ پہ محدود تھا۔ عربوں نے یورپ میں اور مغرب میں اس کاغذ کو پھیلایا اور پوری دنیا میں اس کا رواج دیا۔ تو اگر اس کی روٹ کاز دیکھیں کہ مسلمان تاجر کیوں اتنا انوویٹ ہوتا تھا، نئی پروڈکٹس لے کے آتا تھا، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ایکسیلنس کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے میں کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے تو ان یتقنہ، تو اس کو اعلیٰ ترین درجے میں پرفیکٹ وے میں کیا جائے۔ تو آج اس آیات اور احادیث کا اور مسلمانوں کی لیگیسی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان تاجر اپنے کاروبار کو، اپنی کمپنی کو اے آئی بیس کریں اور اس کے سارے فنکشنز میں اے آئی کو انٹیگریٹ کریں۔ اب اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ تو آسان الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کمپلیٹ پروگرامز ہیں، کمپیوٹر پروگرام ہیں جو کہ کوگنیٹو ٹاسک جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم دیکھیں تو جیسے کہ ذیشان عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو سمجھایا ہے کہ ایک ذہین انسان جو کام اپنی ذہانت سے کرتا ہے وہی کام کمپیوٹر، یعنی اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں لارج لرننگ مشینز LLM، اپنے بگ ڈیٹا کی روشنی میں اس کو انالائز کر کے جو وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر کے اور اس کے ذریعے جو ایک ذہین انسان کی جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے وہ سارے کام جو ہم مہینوں میں کیا کرتے تھے اور جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوا کرتی تھی، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ان کو فنگر ٹپس پہ کر دیا، ان کو بہت آسان کر دیا۔ میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کون سی ٹاپ 10 اے آئی ٹولز ہیں یا وہ LLM مشینز ہیں جو آپ کی جو ہے وہ سارے ٹاسک کو، بزنس کے سارے ٹاسک کو بہت آسانی سے اور بہت ہی ایفیشینٹ وے میں کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ کو اپنی بزنس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو اگر آپ اے آئی کو انٹیگریٹ کر دیں، چیٹ GPT کو انٹیگریٹ کر دیں اپنے بزنس کے ساتھ، تو آپ کو جو ہے وہ بزنس کے پلان بھی دیں گے، آپ کی کسٹمر کی نیڈ کو بھی انالائز کریں گے کہ بھائی گرمیوں میں آپ کے کسٹمرز کا مارکیٹنگ بائنگ پیٹرن کیا ہوتا ہے، سردیوں میں پیٹرن کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کس وقت کون سے پلیٹ فارم پہ زیادہ افیکٹو ہوگی، آپ کی ایڈورٹائزنگ میں کون سی ٹیگ لائن ہونی چاہیے، آپ کی ایڈورٹائزنگ میں آپ کی کیا ویلیو چین ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو چیٹ GPT پرووائڈ کر دے گا۔ جو چیزیں آپ ایک بڑی ٹیم کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ آپ ایک چھوٹی مختصر ٹیم کے ساتھ اور کم وقت میں چیٹ GPT سے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کی دوسری نیڈ ہوتی ہے ویژولز اینڈ برانڈنگ۔ آپ کو بہت سارے گرافیکل ڈیزائن چاہیے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ جو ہے وہ بہت سارے چیزیں مینول کیا کرتے تھے اور پہلے اس کو سوچا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں اے آئی ایک ٹول ہے جو ہمارے سامنے ہے مڈ جرنی، وہ آپ کی جو ہے وہ گرافک ڈیزائن بھی کر دے گا، آپ کے فلائر بھی ڈیزائن کر دے گا، آپ کی بروشر بھی ڈیزائن کر دے گا، اور آپ کی بہت ساری ڈیزائننگ کا ورک، آرٹ ورک جو ہے، کریٹو کا کام جو ہے بہت آسانی سے وہ بہت ایفیکٹولی کر سکتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کر سکتا ہے۔ پھر اگر ہم جو ہے بات کرتے ہیں ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو پیکر لیبس ایک ٹول ہے، وہ آپ کی ساری چیزیں کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آٹومیٹڈ
اگر آپ کو ریپیٹیٹو ٹاسک ہے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہزاروں ای میل ملتی ہیں، آپ کے کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پروڈکٹ بنایا، یا اس کے بارے میں بہت بیسک سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ایف اے کیوز کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ یہ آپ کی دکان کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ کی اس پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت بیسک سوال ہوتے ہیں. اب اس کے لیے آپ نے بہت سارے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کا بہت زیادہ وقت اس پہ کنزیوم ہو رہا ہے. تو آپ کسی بھی اے آئی ٹول کو انٹیگریٹ کر دیں اور وہ اس کے چیٹ باٹ کے ذریعے آپ کے بہت سارے بیسک سوالات کے جوابات، اچھا انسان تو تھکتا بھی ہے اور اس کے ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں، یہ چیٹ باٹ تو ایک حد تک بہت سارے انسانوں کے کام جو ہے وہ ایک دن میں کئی ہزار، اگر اس کو اور تھوڑا انٹیگریٹ کریں تو بڑی پیمانے پر آپ کے کسٹمرز کو فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور ان کے فیڈ بیک کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹول ہے زیمبلی کے نام سے، جو آپ کے جو ہے وہ ریپیٹڈ ٹاسک، جیسے آپ کے میٹنگز ہو رہی ہیں اس کی منٹس کو ریکارڈ کرنا، آپ کی جو ہے کوئی روٹین کے ٹاسک ہیں ڈیلی ان کو پراپر اسٹرکچر کرنا، ان کا کیلنڈر بنانا، یہ سارے کام زیمبلی آرام سے کر سکتا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں بزنس آپٹیمائزیشن کی، یعنی اگر آپ نے جو ہے نا وہ بزنس کو بڑھانا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میری جو ہے سپلائی چین کیسے چل رہی ہے، مارکیٹنگ کیسے چل رہی ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیسے چل رہی ہے، اور اس میں افیکٹونیس پیدا کرنی ہے، اس میں ایفیشنسی پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ٹول ہے جو کلک اپ کے نام سے ہے اور بہت کامن ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے پروفیشنلز کو، خاص طور پر جو ہیلتھ کیئر کے اندر ہیں، میڈیکل لائن میں ہیں، فائنینس کے اندر ہیں، ان کو بہت سارے اس میں ایسے ٹولز مل جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں اور بزنس کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا ایک بہت بڑا ایک بجٹ لگ رہا ہوتا ہے کوچنگ اینڈ ٹریننگ کے اوپر، کہ آپ جو اپنے اسٹاف کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کے پی آئیز دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو ٹاسک دیے گئے تھے کیا وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ان کے ڈیلی ٹاسک جو ہیں ان کو وہ آن ٹائم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کون سا اسٹاف جو ہے وہ وقت پہ افیشینٹلی کام کر رہا ہے، کون سا ڈیلے ڈیلیوریبل دے رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوگنیٹو کو، جو ایک اے آئی ٹول ہے، اپنے بزنس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے تو وہ ساری رپورٹس اور ساری مانیٹرنگ کر لے گا، اور اس کے علاوہ ٹریننگز وغیرہ بھی کر دے گا اور ریئل ٹائم فیڈ بیک دے گا. پھر ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے بزنس کے اندر سپلائی چین آپٹیمائزیشن کا، یعنی پلاننگ سے لے کر اور اس کی سیل تک ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پروڈکٹ بنانی ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، اس کے ریسورسز کیا آئیں گے، پھر پروڈکٹ پرچیز کیا کرنی، را مٹیریل کہاں سے پرچیز کرنی ہے، پھر اس کو بنانا کہاں ہے، سی ایم ٹی کرنا ہے یا مینوفیکچر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اسٹوریج ویئر ہاؤس کہاں ہوگا، پھر اس کی انوینٹری مینجمنٹ ہے کہ کہاں کتنا عرصے تک رکھنا ہے. یہ ساری پلاننگ جو ہے آپ کی اے آئی بیس ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے ایلیمنٹم کے نام سے، اور بھی بہت سے ٹول ہیں. اگر آپ پوری سپلائی چین اس پر جو ہے وہ اس پہ انٹیگریٹ کر دیں گے تو اے آئی جو ہے، دیکھیں اصل میں اے آئی میں جو ہے نا جنریٹو اے آئی بھی ہوتی ہے اور ایک پریڈکٹیو اے آئی بھی ہوتی ہے. یعنی ایک تو جنریٹو ہے کہ جو ریسپانسز بنا رہی ہے کہ بھائی آپ کو دیکھا کہ آپ نے کہا مجھے ای میل کا ڈرافٹ بنا دو، تو جو آپ 2 گھنٹے میں ای میل بنا رہے تھے وہ آپ نے ود ان فیو منٹس جو آپ کو ای میل مل گئی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پریڈکٹیو اے آئی کہ جو آپ کو پریڈکٹ کر دے گا کہ بھائی پچھلے سردیوں میں آپ کی سپلائی چین میں آپ نے یہ چیز اتنی مہنگی خریدی تھی، اب یہاں سے آپ سستی بھی لے سکتے ہیں، یا آپ نے جو شارٹ فال آیا تھا اس وجہ سے تھا کہ پچھلی دفعہ آپ نے یہ چیز کم خریدی تھی، یا اس دفعہ ڈیمانڈ یہ بڑھ رہی ہے تو اس لیے آپ کو یہ را مٹیریل زیادہ خریدنا چاہیے. تو پہلے سے پلاننگ جو ہے پریڈکٹیو جو ہے وہ پلاننگ کے ذریعے آپ کو اے آئی بتا دے گا. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں ایک مشہور فوڈ ڈیلیوری کے ایک چین ہے، تو ان کے پاس پورے پاکستان سے آرڈرز آتے ہیں. اب ایک تو دیسی اسٹائل یہ ہے کہ میرے پاس آرڈرز آ رہے ہیں اور میں اس کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اس ریسٹورنٹ کا آرڈر اتنا آ گیا، اس ریسٹورنٹ کا اتنا آرڈر آ گیا، وہاں پر اپنے رائڈر کو بھیج رہا ہوں اور لوگوں کو ڈلیوری کرا رہا ہوں. انہوں نے انٹیگریٹ کیا پریڈکٹیو اے آئی کو کہ بھائی ہمیں گزشتہ 6 مہینوں کے اندر کس ریسٹورنٹ کے کتنے اور کس دن کے لحاظ سے، ویکینڈ اور ویک ڈیز اور ہالیڈیز اور گرمیوں اور سردیوں کے لحاظ سے کیا آرڈرز آئے. تو انہوں نے اس کے لحاظ سے پہلے ہی پلان کر لیتے ہیں اور اے آئی ان کو بتا دیتا ہے کہ بھائی کل آپ کو فلاں ریسٹورنٹ کے لحاظ سے اتنے آرڈرز آئیں گے. تو وہ پہلے سے ہی صبح اس آرڈر کی لسٹ جو ہے کہ بھئی ہمارے پاس امید یہ ہے کہ اتنے آرڈرز آپ کے ریسٹورنٹ کے آئیں گے، تو آپ اس کی پہلے سے تیاری کر لیں.
اسی کے لحاظ سے آپ کھانے کی آئٹمس کو پرچیز کر لیں وغیرہ. تو مسلمان پلاننگ پہ بلیو کرتا ہے، مسلمان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو یہ پلاننگ جو ہے آپ کی اے آئی کر کے آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ اس میں ایلیمنٹم کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کمپریہنسو رپورٹس مل سکتی ہیں. ایچ آر کے جو فنکشنز ہوتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اتنی ہزاروں سی وی آ گئی ہیں، اب ان میں دیکھنا کہ کون سا ہمارا کام کا بندہ ہے، کون سا ہمارا کام کا بندہ نہیں ہے، کس کے اندر وہ صلاحیت ہے جو ہمیں چاہیے. اب اس کو پوری سی وی کو انالائز کرنا. اب اس کے لیے بھی یہ جوس باکس ایک اے آئی ٹول ہے جو ایچ آر کے سارے ریکروٹمنٹ جو کمپنسیشن ہے، اس کی کتنی سیلری ہونی چاہیے، مارکیٹ کمپٹیٹیو کیا سیلری ہونی چاہیے، وہ سارے فنکشنز آپ کو جو ہے وہ جوس باکس آپ کو کر کے دے دے گا. اس طرح اور بھی بہت سارے اے آئی کے ٹولز ہیں. یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، اور ان ٹولز کے بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان ٹولز کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. ان اے سینس ان ٹولز کو دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا اے آئی لرننگ کرو کے اندر چل رہی ہے. اے آئی کے اندر جو ہے ہمیشہ جو غلطی کے امکانات زیادہ ہیں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے ہالوسینیشن. یعنی ہمیں اس کورس کے اندر بھی بتایا گیا کہ اے آئی ٹول کبھی کبھی غلط رزلٹ بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے ایک کانسیپٹ دیا گیا ہیومن ان لوپ، کہ ہیومن یعنی انسان اس کو مانیٹر کر رہا ہو. یقیناً کام اے آئی کر رہا ہوگا، لیکن آپ مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ یہ کام غلط نتیجہ تو نہیں آ گیا. ہمیں گرمیوں میں اتنے آرڈرز تو جو ہے نا وہ ہیٹر کے نہیں آتے تھے، یہ اے آئی ہمیں کیسے بتا رہا ہے کہ اتنے آرڈر آئیں گے؟ تو ہم چیک کر لیں، کیونکہ اے آئی جو ہے نا جسٹ لائک کیلکولیٹر ہے، کہ جیسا آپ ڈیٹا کیلکولیٹر میں ڈالتے تھے ویسا رزلٹ آتا تھا. تو اسی طرح اگر آپ نے ڈیٹا اس میں غلط ڈالا ہوا ہوگا یا کوئی بائس ڈیٹا ہوگا تو رزلٹ بھی غلط آ سکتا ہے. تو اس لیے اس بات سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اے آئی کبھی بھی ہیومن کو جو ہے نا وہ ریپلیس نہیں کر دے گا، بلکہ انسان کی ضرورت ہوگی، لیکن اس انسان کی ضرورت ہوگی فیوچر میں جو اے آئی کو جانتا ہوگا. ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ اے آئی آپ کی جاب نہیں کھائے گا، وہ انسان آپ کی جاب کھا لے گا جو اے آئی کو استعمال کرنا جانتا ہوگا. تو ہمیں اس سے ہمیں یہ بھی لرننگ ہوئی کہ ہم اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کو اے آئی کی وجہ سے ان کو ہم جاب سے نہ نکال دیں، بلکہ ہم ان انسانوں کو اب اصل مقصود سمجھیں. اے آئی تو خادم ہے، مخدوم نہیں ہے، انسان مخدوم ہے. تو ہم ان اسٹاف پر انویسٹمنٹ کریں اور ان کو اے آئی سکھائیں، تاکہ وہ اس ماڈرن اپلیکیشن کے ذریعے مسلمانوں کی بڑے بڑے ادارے وجود میں آ سکیں اور مسلمان تجارت کے اندر غالب ہو سکیں. اسی طرح اے آئی کے ایک آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اے آئی کے ذریعے ہمیں دھوکہ نہ دینا ہو. کیونکہ آپ دیکھیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے جو ہے نا وہ فیک جو ہے امیجز بنتے ہیں، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یا بہت سے بزنس کے اندر جو ہے غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے بزنس کے استعمال کرنے والوں میں سے تو یہ مشہور شخصیت بھی ہیں. تو اس طرح کی غلط تاثر یا دھوکہ نہ دیا جائے، اے آئی کو غیر اخلاقی کاموں میں استعمال نہ کیا جائے. اے آئی بہت سے لوگ ان غلط اور غیر اخلاقی استعمال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اے آئی تو ناجائز ہے. نہیں، اے آئی ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک مباح چیز ہے. اس کو آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو شرعی اصولوں کے مطابق استعمال کریں گے تو جائز ہوگا. جیسے اب اے آئی اگر ہم دیکھیں تو بزنس کے اندر اسمارٹ کانٹریکٹس آ رہے ہیں، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے انسان مل کر ایجاب و قبول کرتے تھے. اب دونوں طرف سے روبوٹ ہوں گے یا بوٹس ہوں گے اور وہ جو ہے معاملہ کر رہے ہوں گے. اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ دو اے آئی ٹولز ہیں یا اے آئی روبوٹس ہیں، تو اگر وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں، وہ کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور اسمارٹ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا ذمہ کون لے گا؟ تو کیا اس کے پیچھے کہ انسان کو نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان سوالات کو بھی ہمیں علماء کرام سے پوچھنا ہوگا کہ اے آئی بیس کانٹریکٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اے آئی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے بزنس میں لے کے آئیں تو یہ کوئی ماڈرن تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی ویسٹ کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مسلمان تاجروں کی یہ ایک روایات ہیں اور یہ قرآن و حدیث کا تقاضا ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو اس کو پرفیکٹ اور اعلیٰ ترین طریقے پہ کریں. یہی ایکسیلنس ہے اور اسی احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں.